بھائی ہم نے جو قرآن و سنت پڑھا آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس میں اگر کبھی ہم سے غلطی ہوئی تو رجوع کر لیا، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے آپ پہ بیانات پہ پابندی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پبلک تک پارسل کرنا ہے، اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں لے رہے، تو اس لیے تسلی دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم تیار رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے، کسی مسئلے کو ایکسپلین کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور زندگی کا یہ اصول بنا لیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا بھائی ہم نے زندگی کا اصول بنا لیا کہ بھائی ہماری اپنے بارے میں پالیسی یہ ہے کہ غلطی ہو جائے رجوع کا فوراً اعلان۔ تو لیکن غلطی ہے کیا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ وہ غلطی ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جو غلطی ہے نہیں، وہ غلطی کو ہم کیوں مانے بھائی جو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ خیر یہ میں ابھی ٹاپک چھیڑوں گا نہیں، آپ کہیں گے مفتی صاحب اپنے غم اور دکھڑے لے کے بیٹھ گئے۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا پابندی شابندی، تو بھائی لگا دو، ہمیں کیا کرنا ہے یار، ہمارا تو اور سکون میں زندگی گزرے گی۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مدرسہ بنایا تو اب چندہ مانگ ہی نہیں رہے تھے لوگوں سے۔ کسی نے کہا یہ تو مدرسہ ہی نہیں چلے گا، آپ کی بدنامی ہوگی۔ انہوں نے کہا کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی، میری تھوڑی بدنامی ہوگی۔ صحیح ہے نا، ہم نے تو جو اپنا کام تھا کر لیا، کوئی نہیں چلا رہا تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا، جو ہمارا کام نہیں تھا وہ ہم کیسے کر لیتے۔ تو اس لیے ایک زندگی کا اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے، تو جس چیز کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے، اس کو فوکس کر کے انسان زندگی گزارتا ہے۔ کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو آتی ہیں، وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انسان لوہے کا بنا ہوا ہے، کسی چیز کی ذرا سی بھی ٹینشن ہی نہ ہو اس کو۔ لیکن جب آپ کا ایک ہدف ہوگا، ایک ویژن ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آرام سے گزر جاتی ہیں۔ کینیڈا کا یہ تجربہ مجھے بہت ہی تلخ رہا ہے، یادیں وابستہ رہیں گی ہمیشہ وینکوور سے، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ جو حالات گزر رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک تباہی، ایک ہر دوسرا تیسرا آدمی گستاخ بے ادب، گستاخ بے ادب۔ لیکن میں ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا، اس لیے کوئی مجھے تسلیاں نہ دے دلاسا۔ ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، سب زندگی کا حصہ ہے۔ میں امریکہ گیا، اتنا کراؤڈ، اتنی عزت، یہاں بھی تو مجھے تھا کہ اب کچھ قدرت کی طرف سے امتحان آئے گا۔ باقی یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہم بیوقوف تھوڑی ہیں یار، دماغ خراب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، اس میں ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی نہیں۔ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، تو ہم سے بھی ہوگی، اوروں سے بھی ہوگی، اور غلطیوں پہ رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی کوئی غلطی ہو جائے۔ یہ فنٹر گیری تو اللہ کو ویسے ہی پسند نہیں ہے۔ اور میرے جہاں بھی بیان ہوتے ہیں میں پہلے سے بیان میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ ہماری شخصیت کو مت دیکھو، ہماری جو تعلیمات ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ اصل فوکس نبی کو کیا جائے گا، اور نبی کو فالو کیا جائے گا، ہمیں فالو نہیں کیا جائے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ میں وہ اس کا پابند ہوں جو اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آتے تھے نا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو کتاب آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ اتنے واضح لفظوں میں بت پرستی کی مخالفت۔ تو وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں آپ، ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمارا اور تھوڑا سا آپ کا پیغام، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں گے لیکن کچھ آپ بھی ہمارے ساتھ جوڑ کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سورہ یونس کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کروں، کوئی تبدیلی کروں۔
تم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرا پیغام نہیں ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا. میں تو صرف میسنجر ہوں, اللہ کا پیغام لیا اور تمہاری طرف ڈیلیور کر دیا. تو جو کہنا ہے کس سے کہو جا کے؟ بولو بھائی, اللہ سے کہو. تو اس لیے ہماری حیثیت بھی یہی ہے بھائی, ہم نے جو قرآن و سنت پڑھا آپ کے سامنے پیش کر دیا, اس میں اگر کبھی ہم سے غلطی ہوئی تو رجوع کر لیا, اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگ کہنے لگے آپ پہ بیانات پہ پابندی لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پبلک تک پارسل کرنا ہے, اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں لے رہے. یا تو ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا اس کے, تو پھر میں کہتا یار 18 بچوں کو کون پالے گا بھائی, کیا خیال ہے؟ اور 4 گھر والے اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بہت معذرت کے ساتھ, یہ کچھ شاید کسی کی بددعا نہ لگ گئی ہو خاتون کی. خیر, تو بھائی ہمارے تو یہ جتنے بھی دورے ہو رہے ہیں نا فری پھوکٹ کے ہیں, اس میں کسی بیان کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں لوگوں نے سننا ہوگا, سنیں گے, نہیں سننا ہوگا تو بھائی نہ سنو, ہمارا اپنا پیغام تھوڑی ہے. تو نہ ہماری روزی دال روٹی اس سے وابستہ ہے میرے بھائی. میں جب مسجد میں امامت کے لیے گیا نا, جہاں آج کل میں امامت کرتا ہوں, الفلاحیہ مسجد انڈا موڑ, جس کی وجہ سے انڈا موڑ نارتھ پول تک مشہور ہو گیا. تو میں جب وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا اگر آپ کو کسی وقت میں اچھا نہ لگوں نا, کیونکہ امام اور کمیٹی کے ایسے جھگڑے چلتے ہیں جیسے ساس اور بہو کے, تو میں نے کہا کبھی آپ کو میرے بارے میں خیال آئے نا کہ یہ مولوی صاحب کو یہاں سے ہم نے نکالنا ہے, تو مجھے ویسے ہی بول دینا کہ آپ تشریف لے جائیں, میں فوراً سے پہلے تشریف لے جاؤں گا. کوئی دائیں بائیں چالاکیاں کرنے کی کوشش مت کرنا. تو میں قبضے والا آدمی نہیں ہوں, نہ میں آپ کی مسجد پہ قبضہ کروں گا. پھر میں نے کہا یہ صرف دعوے برائے دعوے نہیں ہیں, آپ سے پہلے میں جس مسجد میں امام تھا ان سے آپ پوچھ لیں. ان کو مجھ پہ یہ اعتراض تھا کہ میں جمعے کا بیان 10 سے 15 منٹ لیٹ ختم کرتا ہوں, تو ہر بار مجھ سے یہ مسٹیک ہو رہی تھی, تو میں پیچھے لے جاتا تھا پھر آگے آ جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. تو میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے میں وہاں سے بوریہ بسل بول کر کے نکل گیا. تو اچھا کیا, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, غلطی تھی, میری غلطی تھی, وقت پہ بیان ختم نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ میں نے مانی. میں نے کہا بھائی اس کی کوئی میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, بس ہو جاتا ہے ہر دفعہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں. ہم بہت آرام سے تشریف لے گئے. پبلک آئی, انہوں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, ہم جلوس نکالتے ہیں. میں نے کہا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہے, ٹھیک. میں نے کہا وہ آپ نے جو کرنا ہوگا کر لیں, ہمیں کیا. ہمیں تو یہ لوگ ریکویسٹ کر کے لے کر آئے تھے, جو مسجد تھی نا, ریکویسٹ کر کے لائے تھے, نکل لیے پتلی گلی سے. تو میں نے جہاں میں آج کل امامت کر رہا ہوں ان سے بھی میں نے کہا, جب میں گیا میں نے کہا بھائی آرام سے بتا دینا جب بھیجنا ہوگا, ہمیں قبضہ کرنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. تو اس لیے تسلی دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم تیار رہتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے, کسی مسئلے کو ایکسپلین کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور زندگی کا یہ اصول بنا لیں, ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا بھائی ہم نے زندگی کا اصول بنا لیا. دیکھو بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کسی کو شیخ بنا کے چلے, کسی کو بڑا مینٹور بنا کے چلے. سارا مسئلہ وہاں سے خراب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ہر چیز میں عقل کل سمجھنا شروع کر دے. تو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی ہماری اپنے بارے میں پالیسی یہ ہے کہ غلطی ہو جائے رجوع کا فوراً اعلان. تو لیکن غلطی ہے کیا اس کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ وہ غلطی ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جو غلطی ہے نہیں. وہ غلطی کو ہم کیوں مانے بھائی جو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. خیر یہ میں ابھی ٹاپک چھیڑوں گا نہیں, آپ کہیں گے مفتی صاحب اپنے غم اور دکھڑے لے کے بیٹھ گئے. تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا پابندی شابندی, تو بھائی لگا دو, ہمیں کیا کرنا ہے یار. ہمارا تو اور سکون میں زندگی گزرے گی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مدرسہ بنایا تو اب چندہ مانگ ہی نہیں رہے تھے لوگوں سے. کسی نے کہا یہ تو مدرسہ ہی نہیں چلے گا, آپ کی بدنامی ہوگی. انہوں نے کہا کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی, میری تھوڑی بدنامی ہوگی. صحیح ہے نا, ہم نے تو جو اپنا کام تھا کر لیا, کوئی نہیں چلا رہا تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا, جو ہمارا کام نہیں تھا وہ ہم کیسے کر لیتے. تو اس لیے ایک زندگی کا اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے. تو جس چیز کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے.
اس کو فوکس کر کے انسان زندگی گزارتا ہے. کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو آتی ہیں, وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انسان لوہے کا بنا ہوا ہے, کسی چیز کی ذرا سی بھی ٹینشن ہی نہ ہو اس کو. لیکن جب آپ کا ایک ہدف ہوگا, ایک ویژن ہوگا, تو یہ ساری چیزیں آرام سے گزر جاتی ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, میں اب ان آیات کی طرف آتا ہوں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. دیکھیے, جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا, ڈاروین کیا کہتا ہے وہ تو 20 دفعہ بتا چکا ہوں میں. ہم تو جو وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ خلقہ من تراب, اللہ نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ منہ سے بولیے نا, مٹی سے پیدا کیا. یہ تاریخ کا وہ دور ہے کہ اس وقت کوئی بیٹھ کے یہ سارے منظر دیکھ نہیں رہا تھا. ہمیں تاریخ دان, ہسٹری لکھنے والے ماضی کی چیزوں کا بتاتے رہتے ہیں. فلاں سن میں یہ ہوا تھا, پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی, ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم میں. بولے بھائی کیا ہو گیا؟ دوسری میں ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے. نہ ہمارے ابا نے اپنی آنکھوں سے پہلی جنگ عظیم دیکھی, نہ ہمارے ابا نے دوسری جنگ عظیم دیکھی. ہم نے تاریخ دانوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا ہمیں ایسے ہوا تھا, کیونکہ اس وقت بھی لکھنے والے, پڑھنے والے لوگ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کتابیں لکھنے والے, خبریں چھاپنے والے لوگ موجود تھے. لیکن آپ مجھے بتاؤ, جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ کیا احوال بیتے اور انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی, اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود تھا؟ تو یہ بات ہمیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں, یہودیوں, مسلمانوں کی آپس میں کتنی جنگیں چلی ہیں, کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں, صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں, لیکن تینوں کا اتفاق ہے کہ انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے. جب تین مختلف نظریات کے لوگ کسی ایک بات پہ جمع ہو جائیں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کا سورس آف نالج ایک ایسی چیز ہے جس پر تینوں متفق ہیں, لہذا یہ اس چیز میں اختلاف نہیں کر رہے. ورنہ دشمن کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو غلط قرار دینے کی کوشش کرے. تو تینوں کی جو سورس آف نالج ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں, وہ کوئی انسان نہیں ہے. تینوں کا دعویٰ یہ ہے, یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا کہ آدم اور حوا یہ دنیا کے پہلے انسان تھے, ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور تورات نے بتایا. اور تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. عیسائی کہتے ہیں ہمیں انجیل نے اور عیسیٰ ابن مریم نے بتایا, حالانکہ عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانے میں صدیوں کا فرق ہے, لیکن دونوں کے بیان ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی انسان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام, اور ان کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اماں حوا کو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو عرب میں, جہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک کوئی پیغمبر گزرا ہی نہیں. ان کا آپس میں عیسائی اور یہودیوں سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں, بلکہ یہودی عیسائی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر تم میں بھی مبعوث کیے گئے ہیں, تو ان کو تعلیمات کہاں سے دیتے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے بھی کیا کہا کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے. اور بالکل وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں قرآن اپنے الفاظ میں جو تورات بیان کر رہی ہے اور جو انجیل بیان کر رہی ہے. تو دنیا کی اتنی بڑی قومیں, اتنی زیادہ قومیں, اتنے اربوں کروڑوں خربوں افراد جب کسی ایک خبر پہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ میں ایک اور آسان مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں. میں یہ اتنے ایک چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل مجھے اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ آج لوگوں نے جو علم جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے لینے کے بجائے کہیں اور سے لینا شروع کر دیا ہے. پہلے زمانے میں بڑے آسانی سے بتاتے تھے آدم علیہ السلام, لوگ کہتے تھے اچھا بھائی آدم علیہ السلام, بھائی کیسے مان لیا ہماری ابتدا آدم سے ہوئی؟ بھائی تورات انجیل ان سے بھی پوچھو, سب کہتے ہیں کہاں سے ہوئی؟ آدم سے. اب سائنسدان کیونکہ اس کے خلاف بہت کچھ کہہ رہے ہیں نا, لہذا اب یہ بتانے کے لیے کہ ہم بندر سے نہیں بنے, ہم آدم سے بنے ہیں,
یہ بتانے کے لیے اب ہمیں دلائل کے انبار لگانے پڑتے ہیں. اب میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کہیں بیٹھے ہوئے, کسی نے آ کے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا ہے, 6 آدمی مرے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا, 6 آدمی مرے ہیں. دوسرا اس کا دشمن وہ آیا کہتا ہے ابے جھوٹ بول رہا ہے, اس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے. کیا جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ او بھائی حادثے میں 6 نہیں 12 آدمیوں کا انتقال ہوا ہے. تیسرا ان دونوں کو غلط کہتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یہ دونوں ایک نمبر کے پھینکو ہیں, ان کا کام ہے جھوٹ بولنا. حادثہ ہوا ہے, ایک بندہ بھی نہیں مرا, صرف زخمی ہوئے ہیں. چوتھا آتا ہے کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ جھوٹ بولنے کا سب لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, کوئی کہہ رہے ایک بندہ بھی نہیں مرا, سب زخمی ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہے 6 بندے مرے ہیں, کوئی کہہ رہے 12 بندے مرے. بھائی حادثے میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پوری بس الٹ گئی اور 50 آدمی مرے ہیں. سب کے بیانات میں کیا ہے؟ ٹکراؤ. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ حادثہ بہرحال بولو ہوا ہے. اتنے ساری متضاد خبروں میں جو کامن جو چیز ہے, قدر مشترک جو چیز ہے, وہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن, سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں, لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ حادثہ ہوا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہودیوں کا مذہب موسیٰ علیہ السلام سے, عیسائیوں کا مذہب عیسیٰ ابن مریم سے. عیسائیوں اور یہودیوں کی ماضی میں ایسی خطرناک بھیانک جنگیں چلی ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہمیشہ نفی کی ہے. یہودیت نے کوشش کی ہمارا مذہب دنیا میں غالب آئے, اور معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے حلالی نہیں انہوں نے حلالی ماننے سے انکار کر دیا. اتنی بڑی دشمنی. اور عیسائیوں کی یہودیوں سے دشمنی کہ ایک سچے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں, پھر ان دونوں کی مسلمانوں سے دشمنی. لیکن اس کے باوجود تینوں اس پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آدم سے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خبر مل بیٹھ کے بنائی نہیں جا سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب اس بحث میں کیوں پڑ گئے, آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے بھی ہے؟ آپ کو اس سلسلے میں بلایا ہم نے کینیڈا, کیا یہ موضوع ٹاپک لے کے آپ بیٹھ گئے آدم علیہ السلام سے ہم بنے ہیں؟ ایک چھوٹا سا چٹکلا پہلے سنا دوں تاکہ کہ یہ بتانے کے لیے نا کہ ہم تاریخ دانوں سے نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا, کون بتاتا. تو یہ آسمانی کتابوں کے علاوہ, اللہ کے علاوہ ہمارے پاس اس بارے میں کوئی سورس آف نالج ہو نہیں سکتی, لہذا اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے. اس سے پہلے تو تاریخ ہی نہیں تھی نا. ایک اونٹ تھا, اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا, یہ تینوں کسی جنگل میں سفر کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ جی پھر آگے کہیں صحرا کی طرف نکلے تو تینوں کو بھوک لگی, تو ایک گٹھری گھاس کی نظر آئی. اب ایک گٹھری گھاس کی ہے اور کھانے والے کتنے ہیں؟ 3. تینوں میں ہو گیا پھڈا. دمبے نے کہا میں کھاؤں گا, بیل نے کہا میں کھاؤں گا, اونٹ نے کہا بولو میں کھاؤں گا. تینوں کا جب پھڈا ہوا ہے تو انہوں نے اونٹ سے کہا کہ حضرت آپ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, آپ بتائیے کہ کیسے یعنی ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اونٹ نے شروع میں فنٹر بننے کی کوشش کی نا. اونٹ نے کہا دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے ہم میں سب سے پہلے آیا ہے نا, یعنی جو بہت ہی پرانا ہونا ثابت, ان کا خیال تھا میں شاید بہت پرانا ہوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوں میں, اس وقت بھی اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. تو جو ہم میں یہ ثابت کر دے کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں تو یہ گٹھری اس کو ملے گی. اس نے خالص بن کے فیصلہ کر دیا. دمبے سے کہا گیا بتا بھائی تو کب تیرے باپ دادا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے ابتدا تک کا تو نہیں پتا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کیا تھا تو وہ تو ہوا نہیں تھا, تو اس کے بجائے کون آیا تھا؟ دمبا. سب نے کہا, حالانکہ یہ ایسی یقین نہیں ہے دمبا تھا کیا تھا, لیکن سب نے کہا دمبا. تو اس نے کہا دیکھو میں کب سے ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. بیل سے پوچھا گیا تو بتا بھی تو کب سے آیا ہے؟ بیل نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو روٹی نہیں کھاتے ہوں گے کیا وہ؟ سب نے کہا کھاتے تھے. کیا اگے بغیر روٹی کھائی جا سکتی ہے, گندم اگائے بغیر؟ سب نے کہا بھائی یقیناً گندم پہلے اگاتے ہوں گے پھر ہی کھاتے ہوں گے.
گندم اگانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہو گئے تھے اس دور میں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تو کیسے ہل چلاتے ہیں؟ بیل سے. کہا میں کب سے ہوں اس دور سے ہوں نا. اب اونٹ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی اس میں. اونٹ کیا کرتا بیچارہ؟ اونٹ نے کیا کیا؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے کی ہسٹری کسی کے پاس ہو سکتی ہے. اونٹ نے کہا بھائی یہ تو ہسٹری کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے نا, اس نے اپنے آپ کو وہاں سے ہونا ثابت کر دیا. میرے پاس اپنے آپ کو اس سے بھی پرانا ثابت کرنے کا آپشن اس نے ختم کر دیا. اب اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے وہ گٹھری اٹھائی اور اپنی گردن پہ رکھ لی یا کمر پہ رکھ لی اور بولا بھائی یہ آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کریں. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, کسی کے باپ میں طاقت ہے تو گٹھری اٹھا لی. میں تو مذاق کر رہا تھا تم لوگ کے ساتھ, میں کیا کر رہا تھا؟ تو بدماشی سے پھر ایسے کام ہو جاتے ہیں. خیر, تو یہ بیل نے جو بتایا نا آدم علیہ السلام, جو اونٹ نے پھر بدماشی پہ آیا. کیوں آیا بدماشی پہ؟ اونٹ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہسٹری منضبط ہو ہی نہیں سکتی, انسان تھا ہی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تک بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس وقت ہسٹری کو لکھنے والے موجود نہیں تھے. تو میں اتنا زور کیوں لگا رہا ہوں میرے بھائی کہ ہماری ابتدا آدم سے ہوئی, پھر اما ہوا سے ہوئی. آپ کہو مفتی صاحب اس جنرل نالج کا کیا فائدہ؟ ہم کینیڈا میں پڑھتے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں, ہمیں اس سے اونچی قسم کی معلومات ہیں. آپ یہ دیسی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو, آدم سے اور ہوا سے ہو گئے نا, کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ سوال آپ مجھ سے مت پوچھو, یہ کس سے پوچھو؟ اللہ سے. کیونکہ اللہ میاں بھی ایک جگہ نہیں بار بار قرآن میں یہ بتاتے ہیں ہم نے تم کو آدم سے اور آدم کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا. تو میں نے بھی یہ سوال اللہ میاں سے پوچھا, اے اللہ تو کیوں ہمیں بار بار ہسٹری کے بارے میں بتا رہے کہ ہمارے ابا کا نام آدم اور اما کا نام ہوا؟ تو اللہ اس میں حکمتیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم بنے نہیں ہو, تم بنائے گئے ہو. تم بنے نہیں ہو, تم بنائے گئے ہو. تمہاری پیدائش ایسے نہیں ہوئی جیسے عام مخلوق کی, جانوروں کی پیدائش ہو جاتی ہے. تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا, مٹی سے بنا کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. پھر آدم سے غلطی ہوئی, پھر آدم سے توبہ کروائی گئی, پھر آدم کو جنت سے نکالا گیا, پھر آدم کو زمین پہ لایا گیا. اور تمہارا دشمن تھا شیطان, اس نے سجدہ کرنے سے, یہ پورا واقعہ ہے نا اس زمن میں, سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. میرا اس کے اوپر غصہ جاری ہوا, اس نے غصے میں آگے سے اور تڑیاں دکھانا, تڑیاں مارنا شروع کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ آدم کے پاس جا کے ان کو بہکانے کی کوشش کی, ان سے خطا کروائی, ان کو جنت سے نکلوایا. یہ پورا واقعہ اللہ ہمیں صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بیان فرما رہے. اللہ کہہ رہے ہیں تم جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کر رہے ہو, اپنی ہسٹری جب تمہاری ابتدا ہو رہی تھی, تمہارا مقصد حیات کیا تھا, تمہیں کیوں لایا گیا, تمہارا دشمن کون تھا, یہ ساری چیزیں تمہاری کھوپڑی سے نکل گئی ہیں. اس کی وجہ سے تمہیں جو ہدف دیا گیا تھا تم اس ہدف سے ہٹ گئے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جو ٹاسک دی گئی تھی نا تمہیں جو دنیا میں لانے کا مقصد تھا, اس ٹاسک سے تم کیا ہو گئے ہو؟ دائیں بائیں ہو گئے ہو. جو تمہارا ہدف تھا اس سے تم غافل ہو گئے ہو. آدم علیہ السلام کو مقصود کائنات بنایا گیا, تمام فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو, یہ بتانے کے لیے کہ آدم اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے. کیوں؟ اس کے ذمہ کام سب سے اونچا لگائے. آپ کینیڈا میں جب آئے, آپ نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے پیسہ کمانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے, پینے کے لیے, پلانے کے لیے, لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, گرل فرینڈ سے دوستیاں لگانے کے لیے, اپنی مرضی کی لائف گزارنے کے لیے. تو میرے بھائی اگر اس سلسلے میں اللہ نے آپ کو بنایا ہوتا, اس وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوتا, تو فرشتوں کو کیوں حکم دیا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرے؟ کیا شرابیوں کو کے بارے میں اللہ حکم دے سکتا ہے شرابیوں کو سجدہ کرو, زنا کرنے والوں کو سجدہ کرو؟ اور ایک ایسی مخلوق دنیا میں پیدا ہو رہی ہے جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کرے گی, بڑی بڑی گاڑیاں خریدے گی, گھومے گی, پھرے گی, پینا پلانا, گرل فرینڈ, دوستیاں, ابا اولڈ ہاؤس, صحیح ہے نا, ابا جب بوڑھے ہو گئے تو ٹینشن لیس زندگی, اما بھی اولڈ ہاؤس, اور یہ والی لائف وہ گزارے گی. جب اس کا دل چاہے گا سٹا لگائے گی, جب اس کا دل چاہے گا ناک سے بھی وہ چرسی بیٹھا ہوا تھا پائپ کے اندر, برساتی نالے ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں, تو الگ اسٹائل ہے چرس کا,
پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون چرسی ہے کون نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ والا نہیں ہے. ہم لوگ کے یہاں چرسیوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہیں اور غیر چرسی کے بیٹھنے کی جگہ الگ. چرسی بیٹھتے ہیں برساتی نالوں کے اندر جا کے. آپ کبھی آؤ, کبھی کراچی میں آپ گزرے ہو نا, چادر ڈال کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے فٹ پاتھ کے بیچ میں, ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ محبت کسی کو آپس میں ہے ہی نہیں. جگری یار ہے سب ایک دوسرے کے. پتہ نہیں کیا پلان کشمیر آزاد کرنے کی فکر کر رہے ہیں یا فلسطین آزاد کرنے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب آپ اندر گھسو گے تو کیا چل رہی ہوگی؟ سٹر میں نے پی نہیں الحمدللہ, لیکن دیکھے اتنے ہیں نا, پی نہیں ہے لیکن دیکھے اتنے ہیں, مجھے اسٹائل یاد ہو گیا ہے. جب میں یوں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار بالکل وہی اسٹائل مارا ہے جو چرسی ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیا نہیں پتا چلتا کہ وہ تو ایسے اسٹائل میں وہ پتہ نہیں کیا نکالے گا کیا, ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا. تو پبلک بتاتی ہے کہ یہ کر رہا ہے. خیر, تو چرسی برساتی نالے کے اندر بیٹھا ہوا, پائپ ہوتا ہے نا نالے میں, اور منہ میں بھی پائپ. کہہ رہے دیکھو میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں بھی کیا ہے, پائپ. انجوائے کر رہا ہے لائف کو کہ میں پائپ کے منہ میں ہوں. اب آدمی حیران ہے یار, یا تو پائپ کے منہ میں ہو سکتا ہے, تیرے منہ میں پائپ ہو سکتا ہے, دونوں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی کے اندر آپ بھی ہو وہ بھی آپ کے اندر, پائپ بھی گھسا ہوا آپ کے اندر, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن چرسیوں نے ہمارے ہاں یہ کر کے دکھا دیا. تو اس لیے آدم علیہ السلام کے جو واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے نا, یہ بتانے کے لیے کہ انسان معمولی مخلوق نہیں ہے. بھائی چرس پینی تھی, ہیروئن پینی تھی, شرابیں پینی تھی, سڑکوں پہ دائیں بائیں جھومنا تھا, بدکاریاں زنا کرنا تھا, اور صرف عیش پرستی کی زندگی گزارنی تھی. تو پھر کیا ضرورت تھی فرشتوں کو کہ اللہ حکم دے کہ اس آدم کو سجدہ کرو؟ شیطان نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. تو فرشتے بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اے اللہ تو نے, چلو شیطان کو تو آگ سے, تو نے ہمیں نور سے بنایا, روشنی سے بنایا, نور سے, اور اس کو کس سے بنایا, مٹی سے, تو ہم اس کو کیوں سجدہ کریں؟ اللہ نے کیا فرمایا, اعلم ما لا تعلمون, میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ یہ ایسی قربانیاں دے گا میرے لیے. دیکھو 3 طرح کی مخلوق ہیں. ایک مخلوق اللہ نے وہ پیدا کی ہے جس میں بے پناہ عقل دی, ذہانت دی, مگر اللہ نے اس میں خواہشات نہیں رکھی, جن کو فرشتے کہا جاتا ہے. فرشتے بڑے ذہین ہوتے ہیں, فرشتوں کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے. تبھی تو آپ دیکھو جب اللہ نے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں مٹی سے, تو فرشتوں نے فوراً کیا کہا, یسفک الدماء, ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی. زمین میں کیا کرے گی؟ سوال پیدا ہوتا فرشتوں کے پاس کوئی رپورٹ آئی تھی کیا ہے بھائی؟ انہوں نے جنگیں دیکھی تھیں یا اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ اے فرشتوں میں ایک آدم مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو لڑے گی, تم اس کو سجدہ کرو؟ اللہ نے تو کہیں ایسی کوئی تذکرہ نہیں کیا. فرشتے عالم الغیب بھی نہیں ہوتے. فرشتوں کو اندازہ کیسے ہو گیا کہ یہ لڑے گا نہیں؟ یسفک الدماء کا مطلب صرف ہاتھ پاؤں کے پھڈے نہیں ہوں گے, تلواریں چلیں گی, بم گولیوں سے دوسرے کے چیتڑے اڑائیں گے, یہ کریں گے یہ دنیا میں جا کے. فرشتوں کو رپورٹ کس نے دی بھائی؟ یہ فرشتوں کو اندازہ تھا, کیونکہ زمین پہ چلنے پھرنے والے جانور وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے افریقہ کے جنگل بھی دیکھے تھے کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے وہ تمیز اور شرافت سے نہیں بیٹھتا. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو کیسے پڑا ہوا ہوتا ہے آرام. کبھی آپ کراچی آؤ, منگو پیر, وہاں کے مگرمچھ دیکھو آپ. کسی جعلی پیر نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ کوئی فلاں کام ہو گیا نا تو اس مگرمچھ کو اتنا گوشت کھلانا ہے. تو کراچی میں جتنے لوگ اپنی منتیں پوری کرنے آتے ہیں, مگرمچھوں کو انہوں نے گوشت کھلانا ہوتا ہے. تو اب مگرمچھ کھاتا نہیں ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ پھر کمیشن لکھتے ہیں, وہاں کے جو مجاور ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دو, مگرمچھ کے پیٹ میں نوالا اتارنا ہمارا کام. پھر مگرمچھ مسٹنڈوں کی طرح نا پیٹ بھرا ہوا ہے یہاں تک اس کا. ہمارے استاذ گئے نا, دیکھ کر آئے, کہتے ہیں یار یہ جو کہتے ہیں نا اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے, تو یہ منگو پیر کے مگرمچھ کو جا کے دیکھ. نارمل جو مگرمچھ نیچرل لائف گزار رہے ہوتے ہیں ان کو کتنا رسک, ان کے لیے کتنا مشکل ہے. وہ انتظار کرے گا کوئی ہرن کوئی آئے پانی پینے کے سلسلے میں حاضر ہو, وہ سلسلے والا بہت
وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، ادیب تھا وہ ادب والا، تو بیگم کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات چیت کیسے آغاز کروں. بھائی تو آغاز کر دے بات چیت کا. تو کہتے ہیں میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس. تو یہ اس لیے مجھے سلسلے کا لفظ نا میرے دماغ پہ چڑھ گیا. تو اب جو وہاں مجاور کہتے ہیں ہمیں پیسے دو ہم اس کو کھلائیں گے، وہ مستنڈے پیٹ بھرے ہوئے پڑے ہوئے. اب آپ کیا کرتے ہیں، اس مجاور کو پیسے دیتے ہیں کمیشن، وہ گوشت لیتا ہے اور راڈ کے ذریعے نہ ٹھوستا ہے اس کے منہ میں. ایسے یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہاں کے مگرمچھوں کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ یار ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، کوئی ہرن بھولا بسرا آ گیا تو رسک مل گیا، ورنہ جاب لیس ہی چل رہے ہیں. میں نے تو ابھی میں گیا تھا افریقہ، تو میں نے وہاں مگرمچھ دیکھا. میں نے کہا 2 دن سے میں یہاں پڑا ہوں، اب تک کوئی مگرمچھ نظر نہیں آیا، سارے جاب لیس.